اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی مسکرایا اور کبھی کبھی اللہ کے نبی کھل کے ہنستے کہ آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں خطاب کر رہے ہیں، میں نبی کے بیان کی مجلس میں دیر سے پہنچا، جب میں پہنچا تو میں پیچھے کھڑا، میں نے نبی کو دیکھا کہ ہنسنے والی کوئی بات نبی نے ارشاد فرمائی، اس بات پر نبی کو بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے نبی کو ہنستا دیکھا، دھیان سے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نبی کو ہنستا دیکھا تو ہم کو نبی کا ہنسنا اچھا لگا۔ اللہ اکبر، یہ عمر بن خطاب ہے جن کو نبی کا ہنسنا اچھا لگتا ہے۔ عمر کے دل میں نبی کی سنت جان سے زیادہ پیاری ہے۔ عمر کو نبی کا ہنسنا اچھا لگا اور اتنا اچھا لگا کہ عمر اسی مجلس میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کو دعا دے رہے ہیں، اور دعا میں حضرت عمر نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہنستا رکھے، اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ اب ادھر حضرت عمر کی دعا دیکھو، ادھر ابو ذر کو نبی کی نصیحت دیکھو، تو دونوں حدیث میں بظاہر ٹکراؤ معلوم۔ نبی زیادہ ہنسنے سے منع کر رہے ہیں اور عمر نبی کو دعا دے رہے ہیں اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو خوش خرم رکھے، اللہ آپ کو فرح اور سادہ رکھے۔ یہ حضرت عمر دعا دے رہے ہیں، تو عمر کی دعا کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی آپ زیادہ ہنستے رہیے، بلکہ عمر کی دعا کا مطلب ہے اللہ آپ کو فرح اور سادہ رکھے۔ عمر کو نبی کا ہنسنا اچھا لگا۔ اللہ کے نبی مجلس میں بیان کر رہے ہیں، ایک صحابی دیر سے پہنچے اور پیچھے بیٹھنے کے لیے فرش پر جگہ خالی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی کملی، اپنی چادر ان صحابی کے پاس بھیجا، ان سے کہا میری چادر بچھا کر بیٹھے۔ دھیان سے سنیں، اللہ کے نبی کی نظر میں دین سیکھنے والے کا یہ اکرام، دین سیکھنے والے کا اللہ کے نبی نے اکرام کیا۔ ان صحابی کے پاس جب نبی کی چادر پہنچی تو انہوں نے آنکھ سے لگایا، سینے سے چمٹایا۔ یہ اللہ کے نبی کی کملی جو نبی کے کندھے پر دوش پر رہتی ہے، اس کو بچھا کر میں بیٹھوں، اس کے لیے میرا جگر تیار ہے۔ انہوں نے پیار محبت کے ساتھ یہ دعا دیتے ہوئے چادر واپس کیا، اکرمک اللہ تعالی کما اکرمتنی، اللہ آپ کا اکرام فرمائے جس طرح آپ نے ہمارا اکرام کیا۔ ان دو حدیثوں سے ایک تیسری بات معلوم، وہ یہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو دعا دے سکتا ہے۔ یہاں صحابی نے، دو صحابی نے نبی کو دعا دیا۔ آج ہم نے دعا کو ٹھیکے پہ چلا رہا ہے، امیر صاحب دعا کیجئے، امام صاحب دعا کیجئے، مفتی صاحب دعا کیجئے۔ جیسے آپ دعا کے محتاج ہیں، ایسے امیر صاحب بھی غریب کی طرح دعا کے محتاج، امام صاحب بھی مقتدی کی طرح دعا کے محتاج، مولانا صاحب بھی طالب علم کی طرح دعا کے محتاج ہے۔ چھوٹا آدمی بڑے کو دعا دے سکتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹے کو دعا دے سکتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹے سے دعا کی گزارش کر سکتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک لاش کو برہنہ اچانک آپ کی نظر پڑی، برہنہ لاش پر اچانک آپ کی نگاہ پڑی، آپ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کی اچانک برہنہ لاش پر جب نگاہ پڑی
تو آپ ہنسے، ایسے ہنسے حتی بدت نواجدہ، یہاں تک کہ پیغمبر کے سامنے کے دانت دکھائی پڑنے لگے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی کبھی کبھی مسکراتے تھے اور کبھی کبھی پھٹ کر ہنسا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری زیادہ ہنسنے سے منع کیا، اسی لیے حکماء نے لکھا کہ ہنسنا یہ اعضائے رئیسہ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہنسنے سے انسان کے اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی ہے، اس لیے کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے۔ نبی نے ابو ذر غفاری کو زیادہ ہنسنے سے منع کیا۔ ان 4 نصیحتوں کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائی۔ تو اللہ کے نبی نے 5ویں نصیحت فرمائی، ابو ذر غفاری کو 5ویں نصیحت فرمائی۔ ارشاد فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اے ابو ذر اللہ رسول کا حکم بجا لانے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ آج جب مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ نکاح سنت کے مطابق باراتی خرافاتی لعنتی جن کا شریعت میں کوئی حق اور کسی طرح کا حصہ نہیں، اپنی نکاح کی مجلس کو بارات کی خرافات سے پاک کرنے کی کوشش کرو، تو آج کا بوڑھا مسلمان یہ کہتا ہے مولانا سماج ہمارے بارے میں کیا خیال کرے گا، سماج ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا، اگر ہم بارات لے کر نہ گئے تو لوگ ہمیں لعن طار کریں گے۔ اللہ کے نبی ابو ذر غفاری سے کہتے اللہ رسول کا حکم بجا لانے میں ملامت کرنے والے، تانا دینے والوں کی پرواہ نہ کرو۔ اگر لوگ تانا دے رہے ہیں تو اس تانے کو برداشت کرو کہ حکم خدا طریقے مصطفیٰ چھوڑنے نہ پائے، مگر آج ہماری نظر میں نبی کی سنت کو قدر و عظمت نہیں ہے، اس لیے اپنے نکاح کی مجلس میں رسوم و رواج، بدعات و خرافات کو شامل کرنے سے ہم رکنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں دھیان سے، اگر بارات میں جانے والے لوگ جو شیروانی پہن کر سرما دانی خالی کر کے دولہے کی گاڑی پہ جا کے بیٹھتے ہیں، ان کے بعد جو باراتی کے لیے کارڈ آیا ہے اس میں لڑکے کا نام، لڑکے کے باپ کا نام، اس کا موبائل نمبر، گھر کا پتہ، لڑکے کی طرف سے گاڑی سواری موجود ہے، آپ جا کر بیٹھ گئے، آپ اتنے ننگے اور بھوکے درس کے قابل ہیں کہ آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور لے جا کر کے لڑکی کے باپ کے دروازے پر اتار دیا۔ آپ اتنے بے غیرت بے ضمیر کہ لڑکی کے باپ کے دسترخوان پر بغیر اس کی دعوت اور بلانے کے ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتے۔ لڑکی کے باپ نے گاڑی بھیجی، لڑکی کے باپ نے کارڈ بھیجا، نہ گاڑی لڑکی کے باپ کا، نہ کارڈ لڑکی کی باپ کی طرف سے، یہ کارڈ بھیجا لڑکے نے، لڑکے کے باپ نے گاڑی کا انتظام لڑکے کے باپ نے کیا، اور آپ ہاتھ دھو کر لڑکی کے باپ کے دسترخوان پر بیٹھے ہو، جس نے آپ کو بلایا نہیں، جس نے آپ کے لیے سواری نہیں بھیجی، ایک خوراک کھانے کے لیے اپنی عزت و ضمیر کا سودا کر بیٹھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو ذر، اللہ رسول کا حکم بجا لانے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ جب اللہ کے نبی کے طریقے کی عظمت دل کے اندر پیدا ہوگی تو رسمی رواجی چیزوں کو اپنے پیر تلے دبوچنا روکنا ہمارے لیے آسان ہو سکتا۔ میں بطور تحدیث نعمت یہ بات کہتا ہوں، آج تک میں نے کسی بارات میں شرکت نہیں کیا، میری طرف سے شرط رہے میں ایسے نکاح میں شرکت نہیں کروں گا جس میں ہم کو باراتی کی حیثیت سے ملوث دیا جائے۔ ہماری زندگی گزر سکتی ہے تو آپ کی زندگی کیوں نہیں گزر سکتی؟ مسلمانوں کو پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔
وہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا. بچہ جب تک روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی. جب تک غلط طریقہ چھوڑو گے نہیں تم اللہ کے نبی کے دلارے نہیں بن سکتے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں سجنی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی ایک بات اور بتائی تو اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو چھٹی نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ حق بات کہو ولو کان مرا قل الحق ولو کان مرا. اے ابو ذر حق بات کہو اگر سے سننے والوں کو گرا. سچ بات کہو اگر سے سننے والوں کو ناخوشگوار. چہرہ دیکھ کر مسئلہ نہ بتایا کر. اپنی تعداد بڑھانے کے لیے شرعی مسئلہ نہ چھپایا کرو. حق نہ ڈنکے کی چوٹ پر کہو پر میرا اعلان کر. مگر سنو دھیان سے نوجوان ورما خاص طور پر سنیں. حق بات کہنے کے لیے کہنے کا قرینہ سلیقہ طریقہ. بات کہنے کا قرینہ سلیقہ طریقہ ہونا چاہیے. میں جانے سے کہتا ہوں اتنا بڑا مجمع ایک حق بات کی میں مثال دیتا ہوں. اس مجمع میں سے کسی لال میں ہمت نہیں ہے کہ وہ سچی بات اپنی زبان سے کہہ دیتے. مثلا ہر آدمی اپنی بیوی کو بیوی بیگم میڈم زوجہ جو بولتا ہے. ہر آدمی اپنی بیوی کو بیوی بیگم میڈم زوجہ شریک حیات وغیرہ وغیرہ بولتا ہے. یہ سچی بات. روزانہ صبح باپ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی بیگم کو کبھی بیگم کہتے ادھر آؤ میڈم ادھر آؤ شریک حیات ذرا سنتے جاؤ. باپ بولا کرتا لڑکی سنتے رہتے. ایک دن باپ سفر میں چلا گیا. بڑے بیٹے نے اپنی ماں کو اماں نہ کہہ کر کے کہا ابا کی میڈم ادھر ابا کی بیگم ادھر. بات تو سچی ہے غلط نہیں. یہ ابا کی میڈم بھی ہے بیگم بھی ہے شریک حیات. مگر جیسے ہی بیٹے نے کہا ابا کی میڈم ادھر اگر غیرت مند قسم کی ماں ہوگی تو چمٹا لے کر کے دوڑا جائے. وہ کہے گی یہ بات بولنے کا تیرے باپ کو تیرے باپ یہ بات کہنے کا مجاز ہے. تجھے یہ بات کہنے کا پاور حاصل نہیں. بات اگرچہ سچی ہے برحق ہے مگر ہر بات کو ہر آدمی کو نہیں بولنا چاہیے. سچ بات کہنے کے لیے قرینہ طریقہ سلیقہ ہنر ہونا چاہیے. اگر قرینے سے سچ بات بولے گا تو سچ سے سچ بات کو لوگ قبول کریں گے. اور اگر بے ہنگام بے ڈھنگے طریقے پر سچ بات کو بولے گا تو فائدے کی جگہ نقصان ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کا زمانہ ارہر کے کھیت سے ارہر کاٹ لی گئی. ارہر کے کھیت میں تیتر بٹیر آم کو اوپر چھپے رہتے ہیں. شکاری تیتر بٹیر کے شکار کرنے کے لیے صرف جال زمین پر نہیں ڈالتا بلکہ جال بچھانے کے بعد جال کے اندر دانا ڈالتا ہے. پھر جھاڑی میں چھپ کر کے شکار کی بولی بولتا. تیتر کی بولی بٹیر کی بولی بولتا. اب جھاڑ میں چھپے ہوئے تیتر بٹیر سمجھتے ہیں برادری کی طرف سے آج دعوت عام کا انتظام. وہ جھاڑ سے نکل کر جال کے دانے کو چننے کے لیے وہ تیتر کی آواز سن کر آتے ہیں. شکاری جال کے تار کو کھینچتا ہے جو باہر سے سب اندر آتا. سوچنے کی بات ہے ایک تیتر کو پھنسانے کے لیے شکاری کو اتنے جتن کرنے پڑتے ہیں تب تیتر جال کے اندر آتا ہے. اسی طرح حق بات کو سمجھانے کے لیے بولنے اور بتانے کے لیے ہمارے اندر قرینہ سلیقہ طریقہ ہونا چاہیے. اگر طریقے سے سچ بات بولو گے تو سچ سے سچ
سخت بات کو مسلم سماج قبول کرے گا، اور اگر کہنے کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے تو آپ کی بات سے فائدے کی جگہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے ابو ذر غفاری کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو ذر سچ بات بولو ولو کان مرا، اگرچہ سننے والوں کو ناخوشگوار معلوم ہو، گرا معلوم ہو، مگر بات سچی ہے تو ڈنڈے کی چوٹ پر کہو۔ علماء ربانی حقانی نے ہر دور میں سچی بات کو دین دہاڑے اجالے کی طرح رات کی تاریکی میں پیش کیا ہے، اس لیے کہ ان کو پیش کرنے کا طریقہ شریقہ معلوم ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں سجنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائی، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائی۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو ساتویں نصیحت فرمائی۔ ساتویں نصیحت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک۔ یہ عجیب غریب نصیحت ہر جوان بوڑھے ہر صاحب اولاد کے اولاد دھیان سے اس بات کو سننا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک، اے ابو ذر ما تعلم من نفسک، اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے، اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے اس کے ادالہ امالہ کی کوشش کرنا۔ لیحجزک عن الناس، تاکہ لوگوں کی برائی سے اپنے آپ کو الگ رکھنا۔ آج معاملہ الٹا، ہم لوگوں کی کمیاں تلاش کرتے ہیں، لوگوں کی خامیاں معلوم کرتے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی موت یاد نہیں ہے، ہمیں اپنی قبر یاد نہیں آ رہا، ہمیں موت کا فرشتہ یاد نہیں آ رہا، ہمیں اللہ کا دربار یاد نہیں آ رہا، ہمیں میدان محشر سے ہولناکی یاد نہیں آ رہی۔ نبی کہتے ہیں ما تعلم من نفسک، اے ابو ذر اپنے بارے میں جو معلوم ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم نے نمازیں کتنی چھوڑی، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے ہمارے روزے کتنے چھوٹے، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے ہم نے کس کس کا پیسہ دبا رکھا، تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مگر دوسرے کا قرضہ لیا آج تک واپس نہیں کیا۔ یہ برائی جو ہمارے اندر ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی ابو ذر غفاری کو اصلاح نفس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی کمی پر نگاہ۔ آج ہم نے طریقہ کیا استعمال کیا کہ ہم دنیا کی فکر میں موم بتی کی طرح گھومتے جا رہے ہیں، لوگوں کی فکر میں بتاشے کی طرح گھلتے جا رہے، برف کی طرح پگھلتے جا رہے، اپنے بارے میں کیا کیا بیماری، کیا کیا گناہ، کیا کیا برائی ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ دوسری بات، ہم باہر جا کر دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ قرآن اصلاح کا یہ طریقہ بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ معلوم ہوا اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی سب سے پہلے اپنی کمی دور کرنے کی کوشش کرے، پھر اپنے بیوی بچوں کی کمی دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ اس طور پر اصلاح کریں گے تو آپ کا سماج اسلامی دینی معاشرہ بن کر تیار ہو۔ اور اگر دوسروں کی فکر کرتے رہے، اپنے بارے میں ہم نے فکر نہیں کیا، تو جب تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی، ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، ہم اصلاح کے میدان میں کامیاب نہیں۔ آج مسلمانوں سے پوچھو آپ کے بیٹے کتنے؟ مولانا اللہ نے ہمیں 4 لڑکا دیا، 3 لڑکے تو ہمارے صرف ڈاکٹر اور 4تھا لڑکا ہمارا لندن میں انجینئر۔
اللہ کی مہربانی سے دنیا دولت بہت، اور تھوڑی سی ایک کمی، کیا کمی؟ لڑکا ہمارا بدین دین بیزار ہو۔ یہ آج کا مسلمان کہتا ہے تھوڑی سی کمی پیدا ہوئی کہ ہمارا لڑکا ڈاکٹر انجینئر ماسٹر پائلٹ تو ہے مگر دین بیزار بھی ہو چکا ہے، دین کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی۔ یہ تھوڑی سی بیماری نہیں، یہ تو ایسا ہے جیسے مردہ لاش تیرے ہاتھ میں ہے اور اس کے گھڑے سے جان نکل چکی۔ مسلمان کی اولاد اگر اس کے پاس ایمان نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، تو وہ مردہ لاش کی طرح ہے۔ تمہارے پاس تھڑا ہے اور اس تھڑے کے اندر جان باقی نہیں ہے۔ نوجوان کا مرتب ہونا، دین بیدار ہونا ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی زندگی سے سلام کر لیا۔ یہ کتنا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہر ایک کو اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں پہلے فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ اپنا علاقہ، گاؤں، شہر، ضلع، ملک، بیرون ملک اس طریقے پر دین کی محنت ہونی چاہیے۔ ہم کو سب سے پہلے اپنے بارے میں فکر کرنا، تو انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ کا؟ اچھا، اتنے لوگ اگر تیار ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ مل بیٹھنا یہ کامیاب، اور یہی ایمان کی علامت۔ اگر ایمان دل کے اندر ہے تو جب بھی گناہ کرو گے بعد میں پشیمانی، احساس گناہ ہوگا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم کو یہ کام نہیں کرنا۔ اگر یہ مادہ دل میں پیدا ہو رہا ہے تو گویا ایمان اس کے پاس ہے، وہ ایمانی حرارت اس کو جلایا کرتی ہے۔ اگر آپ نے اس فکر کو اپنا فکر بنا لیا تو میں سمجھتا ہوں آپ کے درمیان بات کرنا یہ کامیاب ہے۔ میں ان 7 باتوں کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ پوری گفتگو آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ دھیان سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو پہلی نصیحت فرمائی، اے ابو ذر، حرام کام سے بچنے کا اہتمام کرنا، دنیا آخرت کی ہر مشکل آسان ہو جائے۔ دوسری نصیحت فرمائی، قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کا اہتمام کرنا، اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر کیا جائے گا، تمہارے دل میں اللہ ایک نور پیدا کرے گا۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ذر، زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالو۔ جو آدمی زیادہ خاموش رہتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، دین کا کام کرنے کے لیے اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور چوتھی نصیحت میں نبی نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ اور پانچویں نصیحت میں فرمایا، حق بات کہنا اگرچہ سننے والوں کو ناخوشگوار معلوم۔ اور چھٹی نصیحت میں فرمایا کہ اللہ رسول کی فرما برداری کرنے میں کبھی خطا نہ کرنا، اگرچہ ملامت کرنے والے تمہیں ملامت کرتے رہے، دانا دیتے رہے۔ اور ساتویں نصیحت میں فرمایا کہ جو کچھ تمہیں اپنے بارے میں کمی معلوم ہے پہلے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا تاکہ دوسروں کی برائیوں سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ پروگرام چلے گا، آپ لوگ اسی طرح سکون اطمینان کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔